बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल जनाब एजाज सैयद और फ़खर दुरानी साहब ने एक व्लॉग किया, काफ़ी कम्प्रीहेंसिव व्लॉग था कि किस तरह दुबई से फ़खर दुरानी के साथ एक खातून ने राब्ता किया और उन्हें कहा कि ऐसे आर्टिकल लिखे और उसके रिलेटेड वो मतलब कि और भी कोई मटीरियल करे जिससे पाकिस्तान की अफवाज का इमेज जो है वो टारनिश हो। ये हम आपको बताएंगे आज, और चूंकि हमारे ऊपर भी ये वारदात बीती है तो हमारे एक दोस्त के ऊपर तो उसका भी हाल अहवाल बताएंगे। उनका ये व्लॉग देखकर मिर्जा नदीम बेग साहब हैं, लाहौर के अंदर, लाहौर के सपूत हैं, किसी ज़माने में रोज़नामा खबरें में भी काम करते रहे हैं और अब वो जो हैं स्पेन में होते हैं काफ़ी अरसे से। और जर्नलिज्म का चूंकि कीड़ा या वायरस वो होता है कि वो बंदा मतलब कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, बंदा जिस भी शोबे में चला जाए ना वो अपने जर्नलिज्म वाले उस इल्लत को पालता रहता है। तो मौसूफ चूंकि यहाँ पे खबरें के साथ मुंसलिक थे तो वहां पे भी चैन नहीं आया, तो वहां पे उन्होंने अपना एक चैनल बना लिया, यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर वो स्पेन में आबाद पाकिस्तानियों के मसाइल की निशानदेही करते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, और वहां पे उनका एक हलका है जिसके अंदर उनकी आवाज सुनी जाती है। तो उन्हें किसी समीर नामी शख्स ने फोन किया, फिर उनसे राब्ते में आया किसी दोस्त के जरिए, और उसके बाद उन्हें बताया कि जनाब आपका चूंकि चैनल यहाँ पे पाकिस्तानियों में बहुत सुना जाता है तो हम आपको कंटेंट देंगे, आप वो कंटेंट नशर करेंगे। और अपने व्लॉग के अंदर चलते चलते और उसके जवाब के अंदर हम आपको उस कंटेंट के कुछ पैसे अदा करेंगे, ठीक है। और वो पैसे तकरीबन एक व्लॉग के अंदर एक दफा उनका वो कंटेंट नशर करने के पैसे जो थे वो तकरीबन 100 यूरो थे। तो उन्होंने चस्का लेने के लिए कहा कि जनाब कंटेंट तो बताएं क्या है। तो पहला कंटेंट जो उन्हें भेजा गया वो इस बात के ऊपर ये था कि 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आज आजाद कश्मीर के अंदर मुजाहरा किया, कोटली के अंदर, और उसके ऊपर पाक फौज ने फायरिंग की जिसके नतीजे के अंदर तकरीबन 80 के करीब लोग मारे गए। और मौका पर मौजूद जो फोर्सेस थी, मतलब नकले कुफर नबाशत, उन्होंने वो लाशें उठाकर गायब कर दी। अब जनाब नदीम बेग साहब का तो हाथ पांव फूल गए कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे से बड़ा कंटेंट है, मैं इनको नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको थोड़ा सा डिल्यूट करके दे देते हैं ना, हाँ, मरने वालों की तादाद 7-8 कर दें आप। उन्होंने कहा लेकिन 1 लाख का जलसा वहां पे मुमकिन नहीं है। पता चला करवाया उन्होंने तो पता चला कि इसके अलावा उन्होंने दूसरा कंटेंट उनको दिया कि चलो छोड़ो ये नहीं कर सकते, तुसी भारा है, आप ये नशर कर दें कि पाकिस्तान से कम 200 इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद हो गई हैं और सरमायाकार भाग रहे हैं, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, कोई यहाँ पे पैसे लगाने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से हर कोई भागने की फिक्र में है, पाकिस्तान से जिंदा भाग, इस तरह की बात आप कर दीजिए, ये बड़ी चल जाएगी। तो मुझे याद आया, फिर मैंने नदीम भाई ने जब ये बात बताई तो मुझे अपना भी एक अहवाल याद आ गया। और जो है या इसे 2 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात होगी, हमसे भी राब्ता किया गया मेरे से बिलवास्ता तौर पे, और हमें कहा गया कि जनाब आप जो हैं ये काम कर दें हमें और हम आपको कंटेंट दिया करेंगे, और कंटेंट जो है वो आप अपने तरीके से उसको नशर कर दिया कीजिए। तो हमने पूछा कि जी क्या कंटेंट है, तो उन्होंने पहला जो हमें भेजा वो हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब जो थे वो उनके बारे में था, उनकी ज़ात के बारे में और उनकी साहबजादियों के बारे में कुछ लगवियात और बकवासियात थी। तो मैंने उन्हें कहा कि यार देखिए, एक तो ये बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर साहब को हाफिज कहने का मीडिया के ऊपर एजाज जो है वो खाकसार को हासिल, ठीक है। और सबसे पहले खाकसार ने ये कहा था उनकी तकर्री से भी पहले कि बाकी जो कुछ मर्जी हो जाए, खत्म, हाफिज साहब नहीं पढ़ाना। ये मेरा फिक्रा बहुत मशहूर हुआ था। और फिर वो तमाम
گزر گزار کے حافظ صاحب کی تقرری بھی ہو گئی ہے جی. ہم نے تو ان کی تقرری سے کوئی 15-20 دن پہلے کہہ دیا تھا, میرا خیال 22 کو ان کا نوٹیفکیشن ہوا تھا. تو اس مہینے کی 4 تاریخ کا ہمارا یہ والا ولاگ جو ہے وہ دیکھا جائے, ابھی بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. تو ہم نے کہا جی جو کچھ مرضی ہو جائے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں تینوں اصحاب کے مائنڈ پڑ چکے تھے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہو, اور ادارے کے اندر کیا سوچ. تو اس لیے ضروری تھا کہ انلائٹنڈ ماڈریشن سے نجات پانی تھی نا, اور ایمان, جہاد اور تقوی کا لوگو واپس لانا تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے پھر ایک حافظ ہی چاہیے تھا اس کے لیے. یہ میرا انالیسس تھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ انڈیا کے سامنے لیٹنے والی پالیسی جو تھی, جو مشرف صاحب کے دور سے شروع ہوئی اور باجوہ صاحب کے دور تک چلائی گئی, اس نے کافی تباہی پھیر دی تھی ادارے میں بھی اور ملک میں بھی. تو اس لیے اس سے رجوع کرنے کا وقت آ چکا تھا. تو ہم نے اپنے اندازے کی بنیاد کے اوپر کہا کہ اب ادارے کو اور ملک کو حافظ صاحب کی ضرورت ہے اور حافظ صاحب آئیں گے. ہم نے ٹھوک دیا, وہ ہو بھی گیا اینی ہاؤ. تو وہ ہمیں جب یہ بات کہی گئی, ہم نے کہا کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ زہرناک بات ہے. اور 200 یورو جی انہوں نے اس وقت ہمیں خاکسار کو, جو کہ تقریباً کوئی 70,000 روپیہ بنتا تھا, وہ آفر کیا. میرا خیال اس وقت زیادہ تھا, اس وقت تقریباً کوئی 70,000, بلکہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 74-75 ہزار روپے بنتا تھا کہ جی یہ آپ نے 2-4 فکرے کہہ دینے, ٹھیک ہے. اور جو ہے اس کے بعد وہ صاحب جو تھے یا جو بھی صاحبہ تھیں, انہوں نے دوبارہ ہم سے رابطہ نہیں کیا. اور اگرچہ جو صاحب درمیان میں تھے وہ ہمیں بہت عزیز ہیں, ہمارے دل کے قریب ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے ساتھ کون سی چنگی ہوئی ہے تو بدلہ ہی لے لیں, ساتھ میں پیسے بھی مل رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, ہے وہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بری کی ہے وہ اپنے ہیں نا, ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو وطن سے غداری والی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ بیانیے مختلف آرٹیکلز کی شکل کے اندر, مختلف ٹویٹس کی شکل کے اندر اور مختلف کلپس کی شکل کے اندر بڑا فریکوینٹلی ملیں گے. مطلب حافظ صاحب کی ذات کے اوپر بے تکے قسم کی گالم گلوچ اور ان کو مختلف ناموں سے پکارنا جو کہ ناقابل دہرائی ہیں, یا جن کو دہرایا نہیں جا سکتا. بندے کا ویسے ہی, میں تو بلڈ پریشر دا مریض ہوں, میں تو اس طرح کا کنٹینٹ پڑھتا بھی نہیں پورا یا سنتا بھی نہیں پورا, آگے گزار دیتا ہوں, میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو وہ ان کی ذات کے اوپر, پھر ان کے فیملی ممبران کے اوپر تبرہ کرنا, یہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بڑا عام ملتا ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, اور بھی اس کے بعد ایک یہ بات, دوسرا معیشت تباہ ہو گئی, معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, اتنے 100 فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, اور پی ٹی آئی کے اکثر لوگ اس طرح کی بکواسیات اور واہیات آپ کو مین سٹریم پہ کرتے ہوئے پائے جائیں گے, اور آپ انہیں چیلنج کریں. میں کیتا سی نا, اگلے نے مجھے سکرین تو اٹھا دیتا, لیکن میں نے چیلنج کیا اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو. میں نے کہا آپ مجھے وہ فہرست پرووائڈ کر دیں 200 کی چھوڑیں, آپ مجھے 10 کی فہرست پرووائڈ کریں جو فیکٹریاں پاکستان میں بند ہوئی ہیں آپ کے بقول پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کی حکومت کے دوران, اور یہاں سے سرمایہ کار سرمایہ لپیٹ کے چلے گئے. آپ ان کی فہرست دیں. اور میں نے 2-3 مرتبہ انہیں یاد بھی دلایا, اپنے اسار رانا صاحب کو. وہ کہتے ہیں میرے پاس پڑی ہوئی, میں لے کے آؤں گا, لیکن لے کے نہیں آئے. تا آن کے خاکسار اس پروگرام میں سے اٹھا دیے گئے, ٹھیک ہے. یہ دوسرا ان کا پوائنٹ پروپیگنڈے کا ہوتا ہے. اچھا, تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فوج, پاک فوج کے اوپر, ادارے کے اوپر اجتماعی طور پہ اخلاقی بے راہ روی کی جو ہے وہ لگانا, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ بلوچستان میں قتل عام ہو گیا اور اتنے بلوچ مار دیے گئے, اتنے پختون مار دیے گئے. اس کے علاوہ بھی جو خاص طور پہ سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں ہماری, ان کو ایکسپوز کرنا. یہ جو مختلف فرقوں کی طرف سے مختلف قسم کے لوگ بھونک رہے ہوتے ہیں, ان کی فنڈنگ انڈیا سے آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دونوں طرف کو وہی فائنانس کر رہا ہوتا ہے. مجھے وہ یاد آگے آئی جی پنجاب رہے پولیس کے, تو بتاتے تھے
کہ یہ دھماکے کرنے والے، اس زمانے میں فرقہ وارانہ دھماکے بہت بڑھ گئے تھے یا حملے بہت بڑھ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ رضی صاحب ہم نے جب اس کے اوپر تفتیش کی، تحقیق کی اور ہم اس کے بیس تک پہنچے تو پتہ چلا کہ دونوں طرف کو اسلحہ اور پیسہ ایک ہی جگہ سے سپلائی ہو رہا تھا، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی پوائنٹ آپ کو اکثر اس پروپیگنڈے کی شکل کے اندر ملے گا۔ اور اگر آپ چلے جائیں کبھی ریلوں کے اوپر، بھلے وہ فیس بک کی ہوں، بھلے وہ ٹک ٹاک کی ہوں، بھلے وہ انسٹا کی ہوں، تو وہاں پہ یہ بکواسیات آپ کو زیادہ ملے گی، کیونکہ یہ جو انسٹا وغیرہ ہے اس کے اوپر پاکستانیوں کی تعداد یا ان کے اکاؤنٹ کروڑوں کی شکل میں چلے گئے ہوئے ہیں، چیزیں اس میں وائرل بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ پچھلی 2-3 بڑے بڑے واقعات اور وائلنس کا اگر اندازہ کریں، جیسے وہ پنجاب کالج کے اندر مبینہ طور پہ بچی کا جو ریپ تھا، وہ جو فساد پڑا تھا، اور لاہور کالج آف ویمن یونیورسٹی میں حملہ بھی ہو گیا تھا، افواہیں کتنی خوفناک تھیں، اور ملتان میں لوگوں نے وہ میٹرو بس بھی جلا دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے لیے انسٹا استعمال ہوا تھا، انسٹا کے ذریعے انفارمیشن پھیلائی گئی تھی۔ ہم ٹویٹر کے باسی ہیں، فیس بک پہ بھی کم جاتے ہیں، لیکن فیس بک اور ٹویٹر اب ان کا ہتھیار نہیں ہے، کیونکہ زیادہ لوگ انسٹا کے اوپر ہیں۔ تو جتنی بھی اس طرح کی بکواسیات ہے آپ کو حافظ صاحب کے ذات کے متعلق یا ان کی فیملی کے ممبران کے متعلق، وہ آپ کو انسٹا پہ زیادہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو مجھے چونکہ ماضی میں یہ آفر ہوئی تھی تو ہم نے تو تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے یہ ولاگ کیا اور مرزا ندیم بیگ نے بھی ہمیں بتایا اسپین سے کہ ان کو بھی یہ آفر آئی ہے، اور انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ ٹھکرا دی ہے اور انکار کر دیا ہے۔ لیکن کتنے کے مرزا ندیم بیگ ہوں گے یا رضی دادا ہوں گے جو اس طرح کی پیشکشوں کو جو ہے وہ ٹھکراتے ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا، مطلب ایک چیپی سی بنا کے اس کے پیچھے میوزک لگا کے اسے جعلی اکاؤنٹ سے انسٹا پہ ڈالنا، اور اس کے اگر آپ کو 100 یورو مل جاتے ہیں تو آپ تو روزانہ کی 100 یورو کما کے سونا چاہیں گے نا۔ یہ ہو رہا ہے جی اس وقت ملک کے اندر، اور جنہوں نے اس پوری سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے یا کاؤنٹر کرنا ہے، وہ مینوں نوکری تو نکلوان سے لگے ہوئے، وہ پائے نا ادھر زور لاؤ، ٹھیک ہے نا، میں کتے نہیں جانتا، میں اتھے ہی ہوں، ٹھیک۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔